سال عمر ہے وہ بابا حالے ساڑی پر موجود ہے اسی فخر کریے او بابا حالے ساڑی پر موجود ہے میری مراد امام المناظرین شیخ القرآن و تفسیر جناب پروفیسر حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اے بابا ساڑی پر ہے اس بابے نے ویر میدانہ دے وچ دشمناں دے اے جڑا چھوٹے پڑھ دیتے قدر نہیں کرتے پہ بولو سبحان اللہ سعید احمد اصغر صاحب نے ویر میدانہ دے وچ دشمناں دے چھوٹے پڑھتے نے اور 55 سال اپنی پوری زندگی ساڈے ایمان ساڈے عقیدے کی حفاظت کی اور حالے تک کر رہے ہیں لیکن افسوس اس گل کا ہے کہ اسی قدر نہیں کرتے اسی اس ویلے قدر کریں گے جب اس بابے کی اکھاں بند ہو جائیں گے میں تجور کے التماس کراں گا لوگوں ایک بابا تے گواہ بیٹھے ہیں تجھے بابے نہ گوایا جے اودی قدر کر لو حقیقت کا قدر کر لو ورنہ جب اکھاں بند ہو گئیاں پھر تسی پچھتاؤ گے سامیدہ نے بابے مڑ کے نہیں لبنے جے کافر دی اکھاں وچ اکھاں پا کے او ساڈے عقیدے تے ساڈے ایمان دی حفاظت کر بلا تاخیر میں زیادہ دیر حیال نہیں ہونا چاہوں گا بلا تاخیر اپنے مسلک کے عظیم خطیب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب نکتران حضرت علامہ مولانا محمد فیضان شاکر صاحب آبان نورانی وجدانی ایمانی لحظانی خطاب دے نال ساڈے قلوب و اذہان روشن تے منور فرمان اور تو پہلے کئی بابے دا گانا دلاؤ تے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور بولو سارے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار خاتم النبوت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان كفيناك المستهزئين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خشک پتوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک پتوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تو اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں پیار محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھی اسلیے صلاۃ و سلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مصطفی وعلی آلہ و اصحابہ یا جد الحسن والحسین احباب زیادار دور و نزدیک سے چل کر آنے والے تمام دوست احباب سب سے پہلے میں اپنے محسن جناب داری عبدالغفور جماعتی صاحب سمیت جتنے بھی دوست نعت خان حضرات تشریف فرما ہیں اور عوام اہل سنت سب کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ ٹائم نکال کر وقت نکال کر اتنی سردی میں اور اس ٹائم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے آج کی ہماری محفل کے دو مقاصد تھے پہلا مقصد یہ ہے حضور سے کی دعا سے پاک رحمت اللہ تعالی آپ کی شان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا آپ حضرات کو اچھے طریقے سے معلوم ہے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے ہیں انشاءاللہ ان کی چند سے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور آج کی محفل انہی کے اصالے ثواب کے لیے آپ حضرات کو انوائٹ کیا گیا ہے اور ہم سبھی خوشی میں شامل ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا ثواب ہم امیر المجاہدین کے بارے میں پیش کر سکیں تو میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کل رات
عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد کے اندر بڑی 11ویں شیعہ کے سلسلہ کے اندر محفل پاک ہو رہی ہے، جس کے اندر عالم نبی حضرت علامہ پیر سید شہزاد احمد حسان صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام دوست احباب اس محفل پاک میں شرکت فرما کے ثواب ذرائع حاصل کریں۔ اور تیسری محفل پاک یعنی کہ جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد رہو کے اندر جناب بھائی محمد وقار صاحب ان کی جانب سے مسجد رہو میں محفل پاک ہو رہی ہے، جس کے اندر جناب حضرت علامہ ناظم علی قاسی صاحب آپ کو پڑھا وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور جناب عدنان شکور صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب اس محفل پاک میں شامل ہو کے ثواب ذرائع حاصل کیجیے۔ اب آپ عزیز وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا حروف تنبیہ ہے، آپ نے بڑی ہی توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سننا ہے، بڑی نوازش ہوگی آپ حضرات کی۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، آپ کا جلدی کوشش کروں گا کہ اپنی حاضری کو مکمل کر کے ہمارے کو جو ہے وہ چھوڑ دوں اور آپ کے سامنے ہے جو ختم شریف پڑھا جائے، تو صرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پیارے محبوب خبردار، جو میرے دوست ہیں، ان اولیاء جو میرے دوست ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم ان پر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو لفظ اعلیٰ ہے، بس صرف آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے آیا، اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کس زبان کے اندر حروف تنبیہ اس کو کہتے ہیں جب لفظ کو اگلی بات خبردار کے ساتھ بتایا جائے، یعنی کہ آپ ایسی بات بتانا چاہتے ہوں کہ جس کا آگے یا تو نقصان ہوگا یا تو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ ایک بورڈ لگا ہوا، گاڑی آہستہ رکھیں، آگے سڑک زیر تعمیر ہے، اگر آپ گاڑی تیز لے کر آتے ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ پہلے خبردار لکھا ہوتا ہے، پھر آگے یہ ساری عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مسئلے کو سمجھنے کی ذرا توفیق فرمائیے۔ فرمایا الا ان اولیاء، پیارے محبوب خبردار، میرے بندوں پر کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں مولا، قرآن پاک میں خبردار آیا، ہمیں اتنی جلدی تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولا یہ جو سڑکوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ جو ٹرانسفارم پہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ ننگی تاروں کو ہاتھ نہ لگائیے گا نہیں تو جان جا سکتی ہے، مولا ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی تو سمجھا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دامن میں بیٹھو جنہیں میں نے اپنے قرآن کا فیض عطا فرما دیا ہے۔ ان کے دامن میں بیٹھو، تمہیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا جس طرح سڑکوں پہ، جس طرح ٹرانسفارم پہ لکھا ہوتا ہے کہ خبردار آگے مت بڑھیے نہیں تو آپ کی جان جا سکتی ہے، اسی طرح میرے احباب عزیز وقار، اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو بورڈ پر خبردار لکھا جاتا ہے، اگر ایمان جانے کا خطرہ ہو تو قرآن پاک میں الہ کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لیے فرما دیا، فرمایا یہاں پر ایمان کا مسئلہ تھا، اس لیے بتایا ایمان کس کو کہتے ہیں۔ آگے چلوں گا، صرف یہاں پر ایک اپنی گزارش کرتا ہوں جس مقصد کے لیے یہ محفل پاک ہے۔ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر، کتنے ہیں ظالم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔ دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے سر نہ جھکانے والے۔ تاریخ دان لکھے گا ضرور ان الفاظ کو کہ جب لوگ ایک ایک بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے تھے، جب لوگ ووٹنگ کے لیے 500 اور 1000 کے نوٹ پہ بک جاتے تھے، تب کوئی فقیر خادم رضوی ایک ایسا بندہ آیا تھا جس کی کوئی جوتی بھی خرید نہیں سکا تھا۔ یہ زمانہ لکھے گا۔ بابا جی خادم رضوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میری ویل چیئر سے اتار کر پولیس والوں نے گھسیٹنا شروع کیا نا زمین پہ،
تو میں نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ بابا جی خان رضوی علیہ الرحمہ فرماتے میں نے اس سے کہا، او اللہ کے بندے، جس کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے، جس کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے، پتہ نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، جس کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے پتہ نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھنا جس کے لیے میں گھسیٹا کر رہا ہوں وہ مدینے کا والی مجھے دیکھ رہا ہے، مدینے کا والی مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے پتہ نہیں وہ تجھے بیٹھا دیکھ بھی رہا ہوگا کہ نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اور آج بندے خدا ذرا یاد رکھنا، بے شک جس مرضی پارٹی میں رہا، ہم نہیں روکتے تجھے، نون کے نعرے لگا، پیپل پارٹی کے نعرے لگا، جناب علی یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے نعرے لگا، جو دل چاہتا ہے لگا، یاد رکھنا یہ سبھی تب ملتے ہیں جب ووٹنگ آتی ہے، یہ سبھی تب ملتے ہیں جب ووٹنگ ہو رہی ہو۔ یاد رکھنا سینے سے آواز بلند کر کے ہمیشہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہا کر، ادھر بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، جب پرسراب پر ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے تو مدینے والے کا نعرہ یہی تجھے پار جنت تک بھی لے کر چلا جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر لیکن کون ہے ایسا جو ظلم کے آگے کبھی نہ جھکا ہوا ہو۔ آخری صرف بات بابا رضوی کی کر کے آگے چلتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غلام کی عزت کرنی چاہیے۔ آج میں اور آپ جمع ہے، خادم رضوی صاحب سے میرا کوئی ذاتی تعلق ہے کچھ بھی نہیں، میں جانتا بھی نہیں انہیں، کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں ان سے، کبھی مسافہ بھی نہیں کر سکا ان سے، کبھی لائیو پروگرام بھی ان کا کبھی نہیں کبھی سنا، صرف موبائل پہ جانتا ہوں، موبائل پہ سنا ہے۔ ہاں میرے کچھ دوست اس بات کے گواہ ہیں، تو ان کے انتقال سے چند دن قبل ہم اسی مسجد میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کر رہے تھے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قبلہ کنز العلماء علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زندہ شرف ہو، وہ جب رہا ہوں گے تو پھر ہم ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، ان سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ تو جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو رضوی صاحب سے بھی ملاقات کر کے آئیں گے۔ اب قسمت کیا نصیب تھی کہ قسمت میں یہ باتیں نہیں لکھی تھی۔ میرا اور آپ کا تعلق کوئی رضوی صاحب سے ذاتی نہیں ہے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے۔ میں اور تم کس وجہ سے جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی ہے کلو ہو قلم تیرے۔ بابا رضوی حامی نہیں، حامی نہیں، یہ تو کائنات تیری مقروض بن گئی ہے۔ کس وجہ سے تو نے تو محمد نبی کا گن گایا ہے، تو نے تو آقا کے نام کی جو ہے وہ مالا پوری زندگی جپتا رہا ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آئیے اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں، بیچ میں انشاءاللہ پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو میرے بندے ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج کی ہماری محفل پاک غوث سمدانی شہباز لامکانی حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی آپ کی فیض کی باتیں کرنے کی یہ محفل پاک ہے۔ میں نے اور آپ نے غوث پاک کو مانا کیوں ہے؟ سوال ہے نا، کوئی ہم سے پوچھ رہے غوث پاک سے کوئی ذاتی تعلق ہے تو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے مانا کس وجہ سے۔ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک آپ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک مضافات میں تشریف لے گئے، ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، وہاں پہ سرکار نے ایک سرخ اونٹ دیکھا۔ جب سرخ اونٹ دیکھا تو سرکار کو اونٹ بڑا پسند آیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچنے کے لیے رکھا ہے، آپ خریدنے قیمت ادا کریں اور اونٹ لے جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ٹائم تو میرے پاس اونٹ کی قیمت کے پیسے نہیں ہیں، تم میرے ساتھ بات پوری کر لو، پکی بات کر لو، میں ابھی جاتا ہوں پیسے لے کر آتا ہوں، تمہیں پیسے دوں گا، تم اونٹ مجھے دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، پیسے لے آئیں۔ سرکار واپس آئے، پیسے لیے، لے کر اونٹ لینے کے لیے سرکار دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے نا تو آگے سے وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور آپ کی شریعت کا مسئلہ ہے، جب خرید و فروخت ہو رہی ہو، جب نکاح ہو رہا ہو، جب طلاق کا مسئلہ ہو، جب جگہ بیچنی ہو یا جگہ خریدنی ہو تو
دو گواہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بہت بڑا مسئلہ سمجھا دیا, پتہ نہیں اب آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا. دو گواہوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. حضور آپ کا کون گواہ ہے کہ میرا اور آپ کا چھوٹا ہوا ہے اس کا؟ سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے جب تیری میری باتیں ہو رہی تھی تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا. اب تیسرا گواہ میں کہاں سے تجھے دوں؟ تیری میری بات ہوئی ہے. بندہ تو وہ نہیں ہوتا جو زبان سے پھر جائے, بندہ تو وہ ہوتا ہے جو زبان پہ قائم رہے. تو کیسا عجیب سا شخص ہے جو کہتا ہے گواہ رہا ہوں, میں کہاں سے گواہ رہا ہوں؟ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی, وہ دور سے ایک نبی کا یار گزر رہا تھا, دور سے ایک صحابی رسول گزر رہے تھے, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خزیمہ پاس ہے, آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, جملہ توجہ سے سنیے گا, جملہ توجہ سے. حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ اونٹ کا سودا طے فرما لیا ہے, اونٹ کا سودا طے فرما لیا ہے. اس نے اگلی بات ہی نہیں کی, اونٹ سرکار کے ہاتھ میں دیا, پیسے اپنے ہاتھ میں لیے. سرکار اونٹ کی مار پکڑے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ حضرت خزیمہ بھی ہیں. رستے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ وہی سوال ذہن میں رکھیے گا, ہم نے غوث پاک کو کیوں مانا ہے, وہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ بتاؤ جب میری اور اس بندے کی باتیں ہو رہی تھی تم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں, تمہیں کس نے کہا کہ میری اور اس کی بات ہوئی ہے؟ تم نے کس دعوے سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ بے یعنی خرید و فروخت جو ہے وہ یہ طے ہو چکی ہے؟ حضرت خزیمہ نے ہاتھ جوڑے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہم نے جنت دیکھی, نہ ہم نے دولت دیکھی, نہ ہم نے فرشتے دیکھے, نہ یا رسول اللہ ہم نے حوریں دیکھی, یا رسول اللہ نہ ہم نے غلمان دیکھے, یا رسول اللہ ہم نے نہ مقام برزخ دیکھا, یا رسول اللہ نہ مقام تحت الثری دیکھا, یا رسول اللہ نہ مقام اولا دیکھا, یا رسول اللہ حتیٰ کہ ہم نے آدم بھی نہیں دیکھا, موسیٰ بھی نہیں دیکھا, عیسیٰ بھی نہیں دیکھا, ابراہیم بھی نہیں دیکھے, حضرت خلیل الرحمن بھی نہیں دیکھے, ہم نے حضرت یونس بھی نہیں دیکھے, ہم نے حضرت یعقوب نہیں دیکھے, ہم نے حضرت یوسف نہیں دیکھے, ہم نے جناب عیسیٰ نہیں دیکھے. یا رسول اللہ سچ پوچھو تو ہم نے تو اللہ بھی نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں جس کے کہنے پہ مانی ہے وہ صرف آپ کی زبان ہے. آپ کی زبان نے کہا اللہ ایک ہے, ہم سب نے کہہ دیا اللہ ایک ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہم نے اللہ بھی کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ آپ کے کہنے پہ. ہم نے اللہ کو تھوڑی دیکھا ہے, تو ہم نے غوث پاک کو کس لیے مانا؟ اس لیے کہ غوث پاک کے بھی گلے میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا موجود ہے. اللہ کا رشتہ بتاتے ہیں حضور سے, یہ بھی غوث پاک. اب غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ آئیے آپ کی جانب آپ کو لے کے چلتا ہوں. حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کیا مقام رکھتے ہیں؟ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں. کیا تقریر فرما رہے ہیں؟ معراج کا واقعہ ہے. حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں میرے نانا اس طرح آسمانوں پہ گئے. اب جس کا تعلق ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ وہی بیان کرتا ہے نا تعلق کیسا ہوتا ہے یار. میرے تیرے جیسا کیا بیان کرے میں سرکار کیسے گئے؟ تیری میری تو رسائی ہے, پہلا آسمان کی دور کی بات ہے, یہ چھت تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے. اب وہ کیا فرما رہے ہیں میرے نانا ایسے گئے, میرے نانا ایسے گئے, میرے نانا ایسے گئے. فوراً ایک بندہ اٹھا, کیسے ہو سکتا ہے اتنے آسمان, اتنا سفر, اتنا رستہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی آپ کے نانا ایک ہی رات میں ایک ہی لمحے میں اتنا لمبا سفر کر لیا. حضور غوث پاک نے بڑے ہی دلائل دیے, بڑے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ بندہ نہیں مانا. ہوتے ہیں کئی ایسے ماننے نہ ماننے والے ہوتے ہیں ایسے, جس نے ماننا ہو وہ نقطے سے ہی مان جاتے, جس نے نہ مانا پورا قرآن بھی سنا دو نہیں مانتا. کئی ایسے بھی خبیث ہوتے ہیں, اس نے کوئی دلیل نہ مانی. اب حضور غوث پاک کی بارگاہ سے اٹھا, گھر پہنچتا ہے, جا کے اپنی گھر والی کو کہتا اللہ والی سالن گرم کرو, پاس ہی ندی ہے, میں ابھی بس گیا بوتل لگا کے آ رہا ہوں, کھانا تیار کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ جانے سے پہلے پہلے کھانا تیار ہوگا. اب یہ وہاں پہ گیا, روایت نہ ہو ذمہ داروں مرتے دام تک توجہ سے روایت سنیے گا. اس نے اپنے قمیض اتارا, اتار کے ندی میں چھلانگ لگا دی. اب داخل کون ہو رہا ہے اس میں؟ بندہ. بولے میرے ساتھ, کون داخل ہو رہا ہے؟ بندہ. کپڑے اتار کے داخل ہوا تھا بندہ. جب گوتا لگا کے نکلا نا باہر تو کیا دیکھتا علاقہ بھی اور ہے,
موسم بھی اور ہے، جگہ بھی اور ہے، اپنی طرف اشارہ کیا تو جنس بھی اور ہے. پہلے تھا، اب جب نکلا تو تھی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بول رہے ہیں. داخل مرد ہوا تھا، اب نکل کون رہا ہے باہر؟ عورت نکل گیا. ایک وہاں پر مچھلیاں پکڑنے والے نے دیکھا، اس نے کہا پہلے ہی شادی نہیں ہوئی ہوئی. اس نے بازو پکڑ کے لے گیا قاضی کے پاس. قاضی صاحب میری اس کے ساتھ شادی کرنے کا، سب نے نکاح پڑھا دیا. شادی کے ساتھ دن گزرنے لگے، 1 سال 2 سال 7 سال گزر گئے. 7 بچے پیدا ہو گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 7 سال. 7 بچے بھی پیدا ہو گئے. اچھا اب پھر اس کے دل میں ایک دن خیال آیا. اب کھانا لگا ہوا ہے چارپائی پہ بیٹھ کے، گھر میں کوئی نہیں. دل میں خیال آیا وہ کچھ کپڑے بچے تھے بچوں کے، چلو ایسے کرتی ہوں پاس ہی ندی ہے اس کو دھو کر لاتی ہوں. اب ندی پہ پھر کپڑے دھونے کے لیے کون آئی؟ ایک عورت آتی ہے کپڑے دھونے کے لیے. اس نے کپڑے دھونے کے لیے اپنی جگہ مخصوص کی اور کپڑے دھوئے. دھونے کے بعد دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کیوں غسل بھی نہ کر لوں، نہا بھی کیوں نہ لوں. اب نہانے کے لیے پھر تھی داخل ہوئی. جب نکلی تو پھر تھا. سمجھ آ رہی ہے تو بولیے انصاف کیجیے. اب داخل عورت ہوتی ہے، نکل کون رہا ہے؟ مرد نکل رہا ہے. اب کیا دیکھتا ہے؟ وہی علاقہ جو 7 سال پیچھے تھا، وہی موسم ہے، وہی وقت ہے، وہی ٹائم. اس نے فوراً کپڑے اتارے. گھر پہنچا نا تو گھر والی پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی جناب آج اتنی جلدی آ گئے ہو، ابھی تک تو سالن بھی گرم نہیں ہوا. ابھی تک تو سالن بھی نہیں گرم ہوا، آپ اتنی جلدی آ گئے. وہ حیران پریشان بھی، میں تو 7 سال کہیں اور گزار رہا ہوں، آپ بچے بھی چھوڑ رہے ہیں اور یہ گرما والی گھر چکی، سالن بھی نہیں گرم ہوا. اچھا اس کو سمجھ تو آئی. اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے پہنچ گیا پھر غوث کی بارگاہ میں. ابھی سوال مجھے کا ادھر ہی ہے. کہتا حضور آپ کے نانا کیسے گئے، کیسے آئے؟ فرمایا جیسے تو ندی میں گیا جس طرح تو 7 سال گزار کے آ سکتا ہے، اسی طرح مدینے والا آ بھی سکتا ہے، مدینے والا جا بھی سکتا ہے. یہ حضور غوث پاک کی شان، یہ حضور غوث پاک کی عظمت. جس کو منوانا ہو منٹوں میں چلتا ہے کام سارا. میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، ایک نقطے کی ہیر پھیر نے محرم سے مجرم بنا دیا. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے کا اشارہ مسئلہ جس میں سمجھ رہا ہو. آئیے دوسری روایت پیش کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے. ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کرتا حضور مجھے بڑا تیز بخار ہے اور مجھے یہ بیماری کافی دنوں سے لاحق ہے اور میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے بھی بیمار ہو رہے ہیں. اب حضور غوث پاک کو تو چاہیے تھا نا کہ کسی ڈاکٹر کا پتہ بتاتے، چاہیے تھا کسی حکیم کا پتہ بتاتے. چلو حضور غوث پاک نے نہیں بتایا، کم از کم پوچھنے والا ہی خیال کر لیتا کہ میں امام مسجد سے پوچھ رہا ہوں یار، میں حکیم سے پوچھ رہا ہوں یار، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ان کے پاس کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا یہ بات 11ویں والے کی آج نہیں، اس زمانے کے بھی جانتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمہاری میری باتیں نہیں بناتے، اس وقت کے بندوں کی بھی باتیں بنایا کرتے تھے. مجھے بخار ہے. فرمایا چھوڑو دوائیں، یہ جو ہمارے مدرسے کے ارد گرد گھاس لگی ہوئی ہے، جو شخص اس میں سے گھاس کاٹ کے کھا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری بیماریاں دور کروا دے گا. اب یہ واقعہ بڑا معمولی سے بڑا عجیب سا لگتا ہے. لکھا گیا یہ ایک کتاب میرے سامنے ہے، دوسری کتاب پھر میرے سامنے ہے بہجت الاسرار، اور یہ کتنے پرانے بزرگ ہیں. آپ یہ کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، سارے حوالے اس میں موجود ہیں. میں آپ کو مسئلہ یہاں سے سمجھانا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک نے فرمایا جو گھاس یہاں سے کھائے وہ جائے اور جا کے ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور تصور سے بتائیے کھانا زیادہ افضل ہے یا گھاس زیادہ افضل ہے؟ کھانا زیادہ افضل ہے. اور یار اگر 11ویں والے بابے کے گھاس میں اتنی شفا ہے تو اللہ ہی جانے اس 11ویں والے کے لنگر میں کتنی شفا ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس بابے کے ختم شریف کی یہ جو 11ویں ہوتی ہے اس کی کتنی شفا ہوگی. اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں 11 تو دور کی بات، کئی بندے 11ویں تو بڑی دور کی بات، اعلان بات کر رہا ہوں، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. لفظ 11 ہی سننا پسند نہیں کرتے، کہتے یار یہ کیا کام ہوا، یہ بھی کوئی لفظ ہے، چھوڑو اس کو، پیچھے کی بات کرو. اچھا پھر چھوڑ کے آگے کی بات کرو. لفظ 11 نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ لفظ 11 کیوں نہیں سنتے اور ہم کیوں سنتے ہیں. اصل میں تم کو اسی 11 سے ہی پریشانیاں کیوں، کیونکہ غوث پاک کی 11ویں ہے.
پھر تجھے 12 سے بھی مسئلہ ہے کہ 12 ربیع الاول بھی آ گئے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو مسئلہ؟ اب ہم 11-12 کو مانتے کیوں؟ وہ ذرا جملہ محبت سے سنیے. اب جس کو مسئلہ سمجھ آئے وہ اپنے دل سے دعا دیجیے گا لازمی. ہم 11ویں والے کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس 11ویں والے نے ہمیں 12ویں والے کا پتہ عطا فرمایا ہے. اس 11ویں والے بابے نے ہمیں کیا کیا ہے؟ 12ویں والے کا پتہ دیا ہے. اور 12ویں والے محمد عربی کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اللہ کا پتہ عطا فرمایا. اس نے ہمیں ایک اللہ کا پتہ عطا فرمایا ہے. یہ شان روشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اعتراض ہوتا ہے جناب یہ آپ قبروں پہ پھول بھی تو چڑھاتے ہیں، یہ قبروں پہ چادریں بھی تو چڑھاتے ہیں، چادر ڈال دو جناب علی قبر والے ٹھنڈ لگتی ہے. اس طرح کے عجیب عجیب سوالات ہیں. آئیے میں دونوں جواب کرتے بڑی توجہ کے نام سننے نے. تسی سمجھو پتہ نہیں مذاق والی گلا کرے، مذاق والی گلا کوئی نہیں. جیسے کوئی ٹکرا ہوئے نا تو پھر پتہ چلے نا سوالاں کی قدر کی ہے. اور یہ جواب بنوا سے کبھی کسی نے فون کر دیا، کبھی کسی نے فون کر دیا، کبھی کسی نے فون کر دیا. خدا را سننا میرے تو پہلے کئی سب گل کر چکے ہیں. انہاں دی قدر کرو جڑے تسی رات نو سو جاندے ہو نا جا کے اور رات نو بیٹھ کے تواڈے واسطے کتاباں کھول کے اپنے بھی اور تواڈے بھی مسلک تے پہرے داری کرتے ہیں. اگر اس فوجی دی قدر ہے نا جڑا فوجی سرحد تے کھڑا ہو کے وطن دی اور تواڈی جان دی حفاظت کرے تے خدا را اس عالم دی بھی قدر کریا کرو جڑا رات تواڈے سوتیاں پہ تواڈے ایمان دی حفاظت فرما رہا ہے. اس سے پاک ہے نبی علیہ السلام فرمایا جس بستی سے ایک عالم گزر جائے، ایک عالم گزر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے اس بستی کے قبرستان میں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. عذاب اٹھا لیتا ہے. اب ذرا خیال کرو جس بستی سے ایک عالم گزرے وہ تو 40 دنوں کے لیے قبرستان پاک ہو جائے عذاب سے. جس بستی میں عالم رہے پھر اس بستی کا مقام کیا ہوگا؟ وقت کی قدر کریں. وقت آ جاتا ہے، دنیا گزر جاتی ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں. دنیا آئی چلے گئی. آئیے اپنی بات کو پورا کرتا جاؤں. اعتراض ہے چادر کیوں ڈالتے ہو؟ تو میں اس سے 2 جواب دینا چاہوں گا. پہلا جواب وہ جو آپ سب کو سمجھ آ گئے. دوسرا جواب ذرا علمی ہوگا، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر چادر ڈالتے ہو تو چادر ڈالنے کی وجہ یہ تو نہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، آپ قبر والے کو چادر کیوں ڈالتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جناب مسئلہ تو کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ والے کو سردی محسوس ہوتی ہے. اب دیکھو دنیا کے اندر جو وقت پاس ہوا وہ گزر گیا، بندہ پہنچ گیا قبر میں. اب حدیث سے پاک ہے قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. تو اتنی سردی تیرے میرے اے سی میں بھی نہیں ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں سردی ہے، اتنا سکون وہاں پہ ہے. اب ذرا خیال کرو کہ جب اللہ والا جاتا ہوگا، کن کا؟ میرا اور تمہارا، سنیوں کا. یہ تمہارا میرا، باقی کی بات نہیں کر رہا. جب ہمارا بابا جاتا ہوگا جنت میں اور قبر میں جاتا ہوگا تو قبر میں جب جا کے اللہ فرماتا ہوگا فرشتوں جاؤ، اس نے ساری زندگی میرے اور میرے یار کے گیت گاتے ہوئے گزاری ہے، جاؤ جا کے جنت کی کھڑکی کی قبر کے اندر کھودو. جب کھڑکی کھلتی ہوگی اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہاں سے آتی ہوگی. سردی تو لگے گی نا یار، سردی تو آئے گی نا قبر میں. تو چلو مان لیا کہ سردی کی وجہ سے چادر ڈالتے ہیں. تو وہ بندہ جس نے ساری عمر کی بھی گستاخی ہوں گی اور جب قبر میں گیا ہوگا اللہ بھی کہتا ہوگا فرشتوں جہنم کی کھڑکی کھولو. جب اندر ہی اتنی گرمی ہے اوپر چادر ڈال بھی دو تو کوئی فائدہ اس کو نہیں حاصل ہو سکے. اوپر چادر ڈال بھی دو تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا اس کو. اب سنیے علمی جواب. کہتے ہیں چادر کیوں ڈالتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں چادر کیوں ڈالتے ہیں. اگر سردی کا مسئلہ ہے تو چادر صرف قبر پہ تھوڑی ہے، چادر آپ کے خانے کعبے پہ بھی ہے، چادر آپ کے قرآن پاک پہ بھی ہے. کیا قرآن کے اوراق ورقوں کو سردی لگتی ہے؟ کیا کعبے کی دیواروں کو پتھر سیمنٹ جتنا کچھ بھی اسٹیمیٹ اس میں لگا ہوا ہے کیا سب کے سب کو جناب جو کچھ بھی ہے اس کو بھی سردی لگتی ہے؟ مولوی کہتے ہیں نہیں جی یہ مسئلہ کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح یہ اور ہے اسی طرح قبروں والا اور ہے. اب یہ مسئلہ کیا ہے اس کو توجہ سے سنیے. یہاں پہ کافی سارے اسکول کے طلباء بھی بیٹھے ہیں. آپ کسی اسکول کے طالب علم کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ کتابوں والی الماری میں سے قرآن پاک نکال کے لاؤ. اب اس کا وضو نہیں ہے، اسکول سے ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے. اب وہ آپ کے لیے قرآن پاک الماری سے نکالنے کے لیے پہلی کتاب نکالی
تو سائنس کی نکلی، دوسری نکالی انگریزی کی نکلی، تیسری نکالی فزکس کی نکلی، چوتھی نکالی کیمسٹری کی نکلی. کتابیں نکالتے نکالتے ایک کتاب اس نے نکالی نا، تو جب کھولا تو قرآن پاک ہے. اس نے قرآن پاک رکھ دیا اور وہاں پہ کانپنا شروع ہو گیا. پریشان ہو گیا کہ یار میرے زمانے میں قرآن پاک کیا کر رہا ہے. فوراً واپس آ کے آپ کو کہے گا کہ جناب میری اسکول والی لائبریری والی کتابوں میں آپ نے قرآن پاک کیوں رکھا ہے؟ آپ کہو گے قرآن تھا اور کیا رکھ دیا ہے؟ تو اگر مسئلہ یہ نہیں کہ قرآن تھا یا نہیں تھا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اگر رکھنا تھا تو گلاف چڑھا کے رکھو، گلاف چڑھا کے رکھو تاکہ مجھ جیسے گناہگار کو پتہ چلے یہ سکول کی کتابیں اور ہیں اور یہ قرآن اور ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو مسئلہ؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہا اسی طرح آپ دوسرے مسئلے کو سمجھ لو. کہا خانے کعبے پہ بھی کیوں گلاف ہے؟ کیونکہ وہ بھی ہے ایک مسجد، یہ بھی ہے ایک مسجد، ساری ہی مسجدیں ہیں. فرمایا خانے کعبے کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فرمایا پیارے محبوب اس پہ گلاف چڑھاؤ اس لیے کیونکہ باقی مسجدوں کی طرح اس کو بھی زمین پہ رہنا ہے. گلاف اس لیے چڑھاؤ لوگ سمجھ جائیں یہ خانے کعبے والی مسجد اور ہے، تمہاری مسجدیں اور ہیں. اسی طرح قرآن پہ گلاف چڑھاؤ، تمہاری کتابیں اور ہیں، اللہ کی کتاب اور ہے. ہم کہتے ہیں اسی طرح ہم کتابوں پہ گلاف جب چڑھا لیتے ہیں، خانے کعبے پہ جب گلاف چڑھا لیتے ہیں، تو جب قبر پہ گلاف چڑھاتے ہیں نا، تو ہر کسی کی قبر پہ گلاف چڑھاتے ہیں، ہر کسی کی قبر پہ جناب نہیں ڈالتے ہیں، ہر کسی پہ نہیں ڈالتے اسی کے ہیں جو اس کا قابل ہو. ہم گلاف چڑھا کے چادر ڈال کے بتاتے ہیں دنیا والوں یہ باقی قبریں اور ہیں اور یہ قبر والا اور ہے. جب بھائی سلام آسی